الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه اما بعد ہو سکتا ہے آپ کو یہ بات سننے کو ملے چینلز پہ اینکرز یہ بحث کرتے نظر آئیں گے قربانی نہ کرو فلاں جگہ پیسے بھجوا دو کبھی بات نہ ماننا اینکرز یہ کہیں کہ قربانی کی ضرورت نہیں فلاں کا علاج کروا دو قربانی کرنا اور علاج کے لیے الگ سے بندوبست کرنا قربانی کا آلٹرنیٹ دوسرا نہیں دوسری گزارش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھا جائے احادیث صحیحہ کو دیکھا جائے اپنی طرف سے قربانی کرو اگر کوئی دنیا سے جا چکا ہے فوت شدگان کے لیے الگ سے قربانی نہ کرو اپنی قربانی میں شریک کرو کیوں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھری چلا رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے اللہم تقبل من محمد وآل محمد من لم يضحی من امتی من شہید لک بالتوحید وشہید لی بالبلاغ دونوں روایتوں کو تینوں کو جمع کرنے سے پتہ چلتا ہے اللہ یہ میری طرف سے میرے اہل و عیال کی طرف سے اور میرے امت کی طرف سے جنہوں نے قربانی نہیں کی لیکن دنیا سے جا چکے جس نے تیرے توحید کا اعتراف کیا اور مجھے سچا رسول مانا تو آپ فوت شدگان کے لیے الگ سے قربانی کسی صحیح روایت پہ نہیں آئی تیسرا نکتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا جائز نہیں ہے کہتے ہیں سیدنا علی کی روایت ہے سیدنا علی کی روایت ضعیف جداً ہے کسی صحابی نے نہیں کی سب سے پہلے تو اللہ کے رسول کو خدیجہ کی طرف سے کرنا چاہیے تھی جس کے بارے میں اللہ کے رسول کہا کرتے تھے یہ تو میری وزیرہ ہے جب ساری دنیا نے مجھے مال سے محروم کیا اس نے مال ڈھیر کر دیا جب ساری دنیا نے انکار کیا اس نے میری تصدیق کی اور اللہ کے رسول اسے یاد بھی کیا کرتے لیکن اس کی طرف سے قربانی نہیں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھتے ہوئے ایک قربانی یا 10 قربانیاں کیجئے اپنے والد اپنی والدہ ان سب کو شامل کیجئے ان کو بھی برابر کا اجر ملے گا جتنا آپ کو اجر ملے گا